آئی ول شوز یو اے کلپ, پلیز بیئر سم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. یو ول سی ہیئر, یہ بیانیہ چلتا ہے, یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہے, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا, یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھیں, کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا, لیکن پورا آن کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس, پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا, پھر ان کا میڈیا, افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے, یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے, اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. چلائیں اس کو, یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے. اب یہ ہوتی ہے, آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. تھوڑی آواز کم کر جائیں. پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری, ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا. اور آگے میڈیا بھی دیکھیں کہ انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ, کوئی ادھر کا, کوئی باہر کا, کوئی یو کے کا, وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. اور منٹوں میں, گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن, دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں, بے نامی اکاؤنٹ, یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے, اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں, اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے, جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈائسپورا میں ان کے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا. اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ان کے جرنلسٹ, ریپبلک ٹی وی, انڈیا ٹوڈے, این ڈی ٹی وی, فرسٹ پوسٹ, سب آئیں گے ابھی اسی بیانیے کو لے کے. صرف اپنے ڈیجیٹل میں نہیں, اپنے میڈیا میں بھی لے کے آئیں گے. یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. یہ اب اس میڈیا کو چلا رہے ہیں, اسی ٹویٹ کو چلا رہے ہیں, اسی بیانیے کو چلا رہے ہیں. یہ افغان سوشل میڈیا ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو صورتکار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں. یہ افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ ناٹ ڈو اٹ؟ اور ٹائمنگز دیکھیں, منٹوں میں, گھنٹوں میں, ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا, تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہے. پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا, یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے. کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے, پاکستان کی افواج, اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں, اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص, جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو آئی ایس پی آر میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ آئی ایس پی آر میں آئے ہیں نا. یہ این ڈی یو گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج, علامہ اقبال کی جو تدریس, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی,
ان کی علمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا؟ کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے, اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاکستان کی جو فخر ہے, جو چاغی کا ہماری نشانی ہے, اس کو آگ لگوا سکتا ہے, تو اسے غدار کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں, اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں, اس کے ساتھ چلیں, تو آپ بھی ٹھیک. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے, اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. That's his definition of politics which he understands. لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے, اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے.